اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، میں موجود ہوں کوفے میں، اور مسجد کوفہ میں موجود ہوں میں، جہاں پر مولا علی کو ضرب لگی تھی، اور مختار ثقفی نے جہاں امامت کی، اور بہت سارے معصومین نے جہاں پر امامت کی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ چلیے مسجد کوفہ۔ یہاں آ جائیں، سب سے مقام سب سے پہلے ہاں ادھر سے لیڈیز کو ادھر سے کدھر اپنا یہ ہے مسجد کوفہ کے حرم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، یہ مسجد کوفہ ہے، وہ مسجد کوفہ کا سین ہے جہاں پر مولا علی کو شہید کیا گیا تھا۔ یہاں اماں کھڑی ہوئی ہیں موجود۔ اماں، آپ کا کیا کیفیت ہے مسجد کوفہ میں؟ آپ کھڑی میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے وہ مقام بھی دیکھ لیا جہاں پر مولا علی کو ضرب لگی تھی؟ ہاں بس کیا کہوں، سکون آیا دیکھ کے۔ یہ باب جو اس کو کہتے ہیں باب صعبان، اور اس کا یعنی سمجھے اس سے ایک مولا علی کا زندہ معجزہ ہے باب صعبان۔ یعنی مولا امیر المومنین مسجد میں ممبر پہ تشریف فرما تھے اور واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اسی کے اثناء میں ایک بڑا اژدہا اس دروازے سے آیا اور مولا کے کان میں سرگوشی کی۔ اصحاب کوئی ادھر بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگ گئے ڈر کے، اور وہ اژدہا مولا کے کان میں کوئی سرگوشی کیا، مولا نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کیا، اور وہ اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ تو سارے اصحاب آ کے کہنے لگے، مولا یہ کیا تھا، کون تھا، کس لیے آیا تھا؟ پریشان ہو گئے۔ مولا نے کہا کہ یہ جن کا کیا ہے، سردار ہے ان کا، یعنی وہاں ان کا کوئی مشکلات پیش آیا اور آئے ہیں حل لینے مجھ علی کے پاس، تو لہٰذا میں نے اس کو حل بتا دیا اور وہ حل کو لے کر واپس چلے گئے۔ تو یہ ہے، جب بھی دنیا کو مشکل پڑی ہے، چاہے چرن پرن ہو، جنات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، سب کو کہیں بھی مشکل پڑی ہے، چونکہ کس کے در پہ ہے؟ در اہل بیت پہ۔ تو لہٰذا جب بھی ان جنات کو کوئی پریشانی آئی اور مولا کے پاس آیا اژدہے کی شکل میں، اور آ کے مولا سے پوچھا، تو مولا نے ان کو جو اس مشکل کا حل بتا دیا اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو تب سے اس دروازے کو باب صعبان کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے، دیکھیں نا، دشمن اہل بیت کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے علی کے فضائل سن کے، علی کے فضائل دیکھ کے، کرامات دیکھ کے، معجزات دیکھ کے۔ جب یہ ہونا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اس علی کے دشمن نے ادھر 1 مہینہ پورا، بلکہ 2 مہینہ کہتے ہیں، کہ ہاتھی کو باندھ کے رکھا۔ ہاتھی عربی میں کہتے ہیں فیل، ہاتھی کو۔ تو ان کے کتابوں میں دیکھیں گے تو باب فیل پڑھا گیا اس دروازے کو، لیکن آج تک ہماری کتابوں میں کیا ہے؟ باب صعبان، کیونکہ یہ مولا علی کا زندہ معجزہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے، اور ساتھ مقام ابراہیم ہے۔ یہ مسجد کوفہ، اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد رکھی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے یہ عبادت گاہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کی جو کیا کہتے ہیں دوسری بنیاد رکھی، وہ ہے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جب یہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد جب طوفان رک گیا، پھر حضرت نوح نے اس مسجد کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور تمام انبیاء اس میں نماز پڑھتے آئے۔ کئی انبیاء کا یہ گھر رہا، کئی انبیاء کا یہ کیا کہتے ہیں گزرگاہ رہی، اور اسی طرح کئی انبیاء کا یہ عبادت گاہ رہا۔ تو اس جگہ کی فضیلت، اس جگہ کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اس میں کیا کریں، یہ کل قیامت کے روز قصورات جنت میں سے ہوں گے، محلات جنت میں سے یہ مسجد کوفہ ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، کل مولا امام زمانہ کا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مولا کا یہ دارالحکومت خلافہ ہوگا۔ جس طرح دارالخلافہ ہمارا اسلام آباد ہے، یہ مولا کا دارالحکومت ہوگی۔ مولا اپنی حکومت یہاں قائم کریں گے، اور مسجد سہلا مولا امام زمانہ کا گھر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ، اور اس کے علاوہ کئی اس کے فضیلتیں ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو شمار نہیں ہوتے۔ یہاں کی 2 رکعت ممکن مجھے جو، اگر میری ذہن میں جو یعنی میں اگر غلطی پر نہ ہو تو تقریباً 1,00,000 رکعتوں کے برابر اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اس کے یعنی بہت سا اجر ہے، یعنی جہاں پر 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، 1 رکعت کا آپ کے 1,00,000 رکعتوں کے برابر کا اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔
تو لہٰذا اس میں کئی مقامات ہیں. ایک مقام ہو گیا مقام حضرت ابراہیم. اس کے بعد یہ ایک مقام ہے مقام حضرت خضر علیہ السلام. وہاں ہم جائیں گے ابھی آپ کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی. آگے آتے ہیں مقام کیا ہے دقت القضاء ہے اور بیت تشت ہے. مقام بیت تشت. بیت تشت کیا ہے؟ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ایک مومنہ خاتون پر تہمت لگا مولا کے زمانے میں اور مولا علی کے پاس وہ فیصلہ آیا تو مولا نے اپنے معجزے سے اس خاتون کو پاک دامن ثابت کیا. یہ ہوئی. اور مقام دقت القضاء وہ مقام ہے جہاں پر امیر المومنین تشریف فرماتے تھے اور فیصلہ قضاوت کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آج کل ججمنٹ کیا کہا جاتا ہے، قضاوت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آتے ہیں یہ درمیان میں پول ہے، وہ ہے پول اس کی نشانی ہے. اس وقت گھڑی نہیں ہوتے تھے کہ نماز ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے. تو وہ پول مولا نے اس وقت وہاں مولا کے زمانے میں نصب ہوا کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتے تھے کہ اگر سورج کی کرنیں سیدھی ہیں مطلب ایک برابر سایہ ہے تو وہ زوال سمجھے ظہر کے ٹائم. اگر 2 برابر ہو جائے جو اس کا جو عکس مثال بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جب سورج کی تپش آتے ہیں سورج کی دھوپ تو اس کے انسان کے ایک برابر ہو جائے تو زوال یعنی جب جیسے ہی زوال ہوتے ہیں تو ظہر کا وقت ہوتا ہے. اب اس سے 2 برابر اگر اس کا وہ عکس 2 برابر ہو جائے تو عصر کا وقت ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں. اور اسی کے ساتھ ہے مقام نبی اللہ. ہم ادھر ابھی آپ کو لے کے جائیں گے لیکن تعریف آپ کو یہاں سب کر کے جائیں گے تو آسان ہوگی. وہاں مقام نبی اللہ ہے. رسول اللہ نے جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو معراج پہ جاتے ہوئے جب دیکھا زمین کی طرف تو یہ جگہ رسول اللہ کو جس طرح ہمارے لیے چاند چمکتا ہے اس جگہ کو رسول اللہ کو یعنی جس طرح چاند چمکتا ہے ہمارے لیے اسی طرح وہاں سے چمکتا ہوا نظر آیا. تو کہا اے بھائی جبریل یہ مجھے بتائیں یہ جگہ کون سی ہے، یہ مجھے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت جبریل نے اس کی فضیلت بیان کی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جس پر تمام انبیاء نماز پڑھتے آئے. اللہ نے اس کو مقدس گردانا ہے، مقدس بنایا ہے. تو رسول اللہ نے کہا اے جبریل مجھے ادھر جس جگہ پہ اتارو میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کروں. حضرت براق نے ادھر رسول اللہ کو اتارا، یہاں پر رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی پھر واپس معراج کی طرف تشریف لے گئے. اس کے بعد آتے ہیں مقام حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد آتے ہیں مقام جبرائیل علیہ السلام. اس کے بعد اندر ہے مقام حضرت نوح علیہ السلام. مقام حضرت ابراہیم مقام امام زین العابدین علیہ السلام اندر ہے. یہ 2 مقامات اندر ہے. اس کے بعد آخر میں آتے ہیں محراب امیر المومنین جس محراب میں مولا کو ضربت لگی تھی وہ محراب آتی ہے. اس کے بعد وہاں سے ہم جائیں گے آگے اس طرف تو وہاں پونے میں ایک جگہ پر مقام وہ دروازے کے پاس ہوگا مقام امام صادق. اور اس کے بعد ختم ہے مقامات. اس کے بعد حضرت مسلم کی زیارت ہوگی اور حضرت ہانی بن عروہ کی زیارت. اس کے بعد انشاءاللہ ہم باہر کی طرف چلیں گے. یہاں حضرت خدیجہ بنت اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. جی یہ مسجد کوفہ میں موجود ہوں میں. یہ محراب ہے مولا علی کا، مطلب مولا علی یہاں پر آتے تھے بیٹھتے تھے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اچھا جی جیسے کہ مسجد کوفہ میں میں موجود ہوں اور حضرت مسلم بن عقیل کی یہاں پر ذریعہ موجود ہے اور یہ حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے. اور یہ دروازہ ہے مسلم بن عقیل کے روضے پر جانے کا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. یہ ہے مسلم کی حضرت مسلم بن عقیل کی ذریعہ. السلام علیکم یا مسلم بن عقیل ابن ابی طالب. اچھا مسلم بن عقیل کی ذریعے سے میں آگے گیا ہوں رائٹ ہینڈ پہ. تو یہ امیر مختار کی جو ہے نا ذریعہ یہ ہیں امیر مختار برکت مختار ہے. یہ ہے امیر مختار کی ذریعہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے امیر مختار کی ضرورت جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم یا ابو عبیدہ ثقافی. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اچھا جی، میں مسلم بن عقیل اور حضرت امیر مختار کی زیارت کر کے باہر نکلا. واپسی لائٹ فرینڈ میں ملا تو مجھے نظر آئی ایک اور زیارت، حضرت ہانی بن عروہ. یہ صحابی رسول تھے، حضرت مسلم بن عقیل کی، حضرت امیر مختار کی ادھر ہانی بن عروہ کی. اس طرف حضرت ہانی بن عروہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. یہ ہے میرے سامنے ذری حضرت ہانی بن عروہ. السلام علیکم یا ہانی. یہ مقام ہے ہانی بن عروہ کی ذری.